سر آپ بھی الیکشن لڑنے جا رہے ہیں، ابھی تک تحریک انصاف کے جتنے بھی امیدوار سامنے آ رہے ہیں ان کو طرح طرح کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، آپ کو ابھی تک کس طرح کی مشکلات؟ میں گرفتار ہو جاؤں، نظر رکھیے اس گاڑی پہ، یہاں سے وہاں ابھی بڑا فاصلہ ہے سر ابھی تک کوئی تھریٹ آپ کو یا کوئی طرح کی؟ میں اس پہ زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا، یہ مشکل دور ہے، سب لوگ جو اس عمل میں شامل ہیں، جنہوں نے فیصلہ کیا ہے شامل ہونے کا، ان کو ابتلا کا مشکلات کا سامنا کرنا ہوگا، اور جو کوئی بھی اس عمل میں پڑھنا چاہتا ہے سوچ سمجھ کے اس کو اس عمل میں پڑھنا چاہیے۔ اچھا کریں گے، ہائی کورٹ سے رجوع کریں گے، کیا نیا عمل اختیار کریں گے؟ دیکھیں کورٹ کے حکم کے مطابق تو کچھ نہیں ہو رہا نا، کورٹ حکم بھی کر دے گا تو چھیننے والے چھین لیں گے، نامعلوم افراد آتے ہیں، سادہ کپڑوں میں آتے ہیں اور چھین کے چلے جاتے ہیں، تو آئین اور قانون اور عدالت کیا کرے؟ یہ تو جو لوگ کر رہے ہیں ان کو سوچنا چاہیے کہ ہم اس ملک کو کس طرف لے جا رہے ہیں، کس نہج پہ اس تمام سیاسی عمل کو ہم دھکیل رہے ہیں۔ تو اس میں عدالت اور قانون اپنی جگہ، فیصلے اپنی جگہ، لیکن نامعلوم افراد کو کون روکے گا؟ اچھا خان صاحب الیکشن لڑنے کے اہل ہیں؟ جو توشہ خانہ کا کیس ہے میری نظر میں اہل ہیں اور ہوں گے، عدالت سے ہمیں توقع ہے کہ وہ فیصلہ آج سنا دے گی جس میں ان کی سزا کی اور کنوکشن کی معطلی کی استدعا کی گئی ہے۔ یہ معاملہ کئی مہینوں سے اب عدالت کے سامنے ہے اور کوئی وجہ نہیں کہ اس کا فیصلہ نہ ہو۔ سر کوئی یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ تحریک انصاف کو تنزیہ طور پر گھڑی کا نشان الاٹ کرنے جا رہے ہیں، اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ جو مرضی کریں، یہ فیصلہ عوام کرے گی کہ کس کو انہوں نے ووٹ دینا ہے، کس سمبل کو ووٹ دینا ہے۔ یہ سمبل سے فرق نہیں پڑتا اگر سمبل چینج ہو بھی جائے؟ دیکھیے فرق ضرور پڑتا ہے، اسی لیے یہ کوشش ہے کہ سمبل نہ دیا جائے، جو عوام جس سمبل سے مانوس ہیں اس سمبل کو محو کر دیا جائے، بالکل فرق پڑتا ہے، لیکن اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں عوام شعور رکھتے ہیں اور ایک ذمہ داری بڑھ جاتی ہے میڈیا کی کہ عوام کو بتائے کہ کس کا کیا سمبل ہے، اور اگر ایک نیا سمبل دیا جاتا ہے یا کوئی سمبل نہیں دیا جاتا، تحریک انصاف کے امیدواروں کو سب کو مختلف سمبل دیے جاتے ہیں، تو اس کا مقصد ایک رکھنا پیدا کرنا ہی ہے، لیکن بہرحال رکھنوں کے باوجود یہ عمل آگے ہمیں بڑھانا ہے، ہمیں آئین اور قانون اور جمہوریت سے جڑے رہنا ہے۔ سر آپ بھی الیکشن لینے جا رہے ہیں؟ جی بالکل۔ سپریم کورٹ نے نواز شریف کو نائل کیا ہوا، تو نواز شریف کے الیکشن لڑنے کے اہل ہیں یا نہیں؟ دیکھیے میں اس بارے میں تبصرہ نہیں کروں گا، یہ ذرا پیچیدہ قانونی معاملہ ہے، ایک قانون بھی بنا دیا گیا، 2 جنوری کو غالباً سپریم کورٹ اس معاملے کی ہیئرنگ بھی کرے گی، تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ اچھا شکریہ۔ جو بلوچوں پہ رات سر واٹر کینن کا استعمال کیا گیا، بلوچ مارچ کر رہے ہیں، ان کے ساتھ جو کیا گیا، اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ میں سمجھتا ہوں احتجاج کرنا ہر ایک کا حق ہے، اور ایک پرامن احتجاج پہ تشدد جو ہے کسی بھی نوعیت کا وہ قابل قبول نہیں ہے، اور ماضی میں ہم نے دیکھا کہ اسلام آباد شہر میں بہت احتجاج ہوئے، کچھ کی پشت پناہی بھی کی گئی، لیکن آج اگر ایک کمزور طبقہ احتجاج کے لیے اسلام آباد آتا ہے تو اس کو اس کے احتجاج کا حق ملنا چاہیے آئین اور قانون کے مطابق، اور کوئی غیر ضروری تشدد جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے۔ میری نظر میں کوئی بھی تشدد نہیں ہونا چاہیے۔ یہاں مائیں بہنیں ہیں جن کے بچے، جن کے بھائی، جن کے خامن سالوں سے لاپتہ ہیں، تو یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے، اس المیہ کو ہمیں قومی المیہ سمجھنا چاہیے، یہ کوئی بلوچ المیہ نہیں ہے، یہ ہمارا ہر ایک کا ایک المیہ ہے، اس کو سامنے رکھ کر ہمیں معاملہ کرنا چاہیے ان لوگوں سے جو آج اسلام آباد آئے ہیں اپنا حق مانگ کے۔ اچھا سر جو پی ٹی آئی کے رہنما چھپے ہوئے ہیں، وہ اگر کاغذات نامزدگی خود جمع نہیں کروانے آتے تو کیا ان کے ایکسیپٹ ہوں گے یا نہیں؟ اس کے دیکھیے قانون میں طریقہ ہے، وہ اپنا ایجنٹ مقرر کر سکتے ہیں، پاور آف اٹرنی دے سکتے ہیں، یہ سب کچھ تو ممکن ہے، لیکن کیا یہ ہونے دیا جائے گا؟ اطلاع یہ بھی ہے کہ لوگوں کے آئی ڈی کارڈ جو ہیں وہ بلاک کر دیے گئے ہیں تاکہ نادرا سے ویریفیکیشن نہ ہو سکے، وہ ایک عذر بنایا جا سکتا ہے کاغذات نامزدگی رد کرنے کے، تو ہر حربہ استعمال کیا جا رہا ہے کہ کاغذات چھین لیے جائیں، داخل نہ کرنے دیے جائیں، یا لوگوں کا جو آئی ڈی کارڈ ہے وہ بلاک کر دیا جائے۔ تو ہم دیکھیں گے، سب کے باوجود میں سمجھتا ہوں جمہوری عمل جو ہے آگے بڑھے گا۔ 8 فروری کو اگر الیکشن ہوتے ہیں، جس کی ہمیں قوی امید ہے، تو ایک عوام کا فیصلہ۔ سر آپ بھی الیکشن لڑنے جا رہے ہیں، ابھی تک تحریک انصاف کے جتنے بھی امیدوار سامنے آ رہے ہیں ان کو طرح طرح کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، آپ کو ابھی تک کس طرح کی مشکلات؟ میں گرفتار ہو جاؤں، نظر رکھیے اس گاڑی پہ، یہاں سے وہاں ابھی بڑا فاصلہ ہے۔ سر ابھی تک کوئی تھریٹ آپ کو یا کوئی طرح کی؟ میں اس پہ زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا، یہ مشکل دور ہے، سب لوگ جو اس عمل میں شامل ہیں، جنہوں نے فیصلہ کیا ہے شامل ہونے کا، ان کو ابتلا کا مشکلات کا سامنا کرنا ہوگا، اور جو کوئی بھی اس عمل میں پڑھنا چاہتا ہے سوچ سمجھ کے اس کو اس عمل میں پڑھنا چاہیے۔ اچھا وکلاء کی جانب سے جو تحفظات کا اظہار کیا جا رہا ہے اور چیف الیکشن کمیشن سے مستعفی ہونے کا مطالبہ کر رہے ہیں، وہ غلط مطالبہ تھا، میرا خیال ہے وہ وکلاء جنہوں نے مطالبہ کیا تھا وہ اپنی تنظیموں کی نمائندگی بھی نہیں کر رہے تھے، یہ ان کی ذاتی رائے تھی، اور انہوں نے اس معاملے سے میں سمجھتا ہوں کسی حد تک کنارہ کشی کی ہے، لیکن یہ ایک تشویشناک بات تھی کیونکہ جن وکلاء نے یہ مطالبہ کیا ان سب کی سیاسی وابستگی ہمیں معلوم ہے، ان سب کا تعلق ایک ہی سیاسی جماعت سے ہے، اور ان کا یہ مطالبہ کرنا ایک انتہائی تشویشناک بات تھی کہ کیا وہ سیاسی جماعت الیکشن سے فرار چاہتی ہے؟
بہت شکریہ بہت شکریہ سر.